میدان عرفات کے اس مبارک میدان میں شیخ عبداللہ المنی جو اس وقت خطبہ دے رہے ہیں انہوں نے سب سے پہلے سلام کہا ہے اور ابتدائی خطبہ عربی میں پیش کر رہے ہیں۔ اس رب کی تعریف ہے جس نے سب کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور اللہ ذو الجلال اپنی مخلوق پہ چند ایسی مصیبتیں اتارا کرتے ہیں جس سے ان کے درجات کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہی سب تدبیر کرنے والا ہے پوری کائنات کی۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ ذو الجلال نے اس ہستی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کتنی رحمت کے پہلو پیش کرنے والے ہیں، اور مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم کا وصف بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ہستی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ اس ہستی پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ ذو الجلال ان پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، جنہوں نے کائنات کی سب سے بہترین مثالیں پیش کی کہ خیر خواہی کو معاشرے میں کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور یہی وہ وصیت ہے جو پہلوں اور پچھلوں کو کی گئی۔ اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے، یہ وصیت کی ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا پھر بھی یہ کائنات کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ غنی ہے اور تعریف کیا گیا ہوا ہے۔ تقوی ہی ایسی نعمت ہے جس سے برکات نازل ہوتی ہیں، اور اسی سے ہی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے مصیبتوں سے نکلنے کی راہ اسے میسر آ جاتی ہے۔ یہی وہ تقوی ہے جس سے انسان ہر اطاعت کے لیے کھنچا چلا جاتا ہے۔ سب سے بہترین تقوی کی جو خصلت ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو خالص کیا جائے، اور صرف اللہ ذو الجلال کو ہی عبادت کے لائق سمجھا جائے، اور اس کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے، نہ کسی کے سامنے کوئی اپنی التجاؤں کا رخ کیا جائے، نہ ہی قربانی اللہ کے سوا کسی اور نام کی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی چیز پیش کی جا سکتی ہے سوائے اللہ ذو الجلال کے نام سے، کیونکہ اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے، عبادت اس رب کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اللہ ذو الجلال نے اس لیے تمہیں پیدا کیا کہ تم اس کی عبادت کر کے متقی بن جاؤ، اور عبادت اس کی کرو اور شرک نہ کرو۔ اور اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء، وہی پوری کائنات کا خالق ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے، فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میری طرف تو وحی کی گئی ہے، اور مجھ سے پہلے بھی اور مجھے بھی یہ وحی کی گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کی عبادت کی گئی تو یہ خسارے کا پہلو ہوگا، اور اللہ کی عبادت کیجئے اور شرک کے قریب نہ جائیے۔ اور یہی توحید کی گواہی کا مقتضا ہے کہ ہم اللہ ذو الجلال کی عبادت کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں، اور اللہ ذو الجلال کے سچے رسول محمد الرسول اللہ کو قابل اطاعت سمجھیں۔ وہ ہستی ہیں، وہ اللہ ذو الجلال کے آخری پیغمبر ہیں جن کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ جب اس کی اطاعت کی جائے گی اور اس کی تمام اخبار کی تصدیق کی جائے گی، اور اللہ کے سوا جب کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اور اللہ کی عبادت بھی کی جائے تو اس کے اوامر کی روشنی میں کی جائے، تو تبھی انسان کا ایمان اور اسلام خوبصورت ہوگا۔ اللہ ذو الجلال نے دین کو مکمل کر دیا ہے،
اور اس میں کسی قسم کی زیادتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وہ ایک پیغام ہے جس نے بدعات کے تمام راستے توڑ دیے ہیں کہ اب دین کے اندر کسی اضافے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے بدعات سے اپنے آپ کو اور نئی چیزیں دین میں پیدا کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور بچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ہی اس دن یہ کہا تھا، اور اللہ ذوالجلال نے یہ آیت اسی میدان میں اتاری تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو بھی مکمل کر دیا اور دین اسلام کی نعمت کو بھی مکمل کر دیا، جس میں کسی قسم کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسلام کے 5 ارکان ہیں، جن میں پہلا رکن اللہ ذوالجلال کو عبادت کے لائق سمجھنے کی گواہی دینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ماننا، نماز کو قائم کرنا اور روزہ رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا۔ جس کے پاس طاقت ہو وہ حج کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ پر ایمان لائیے، فرشتوں پر ایمان لائیے، کتابوں پر ایمان لائیے، رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا، تم سے پہلے رسول ہم نے بھیجے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ اس لیے اللہ کی کتابوں کی باتیں بتاتے تھے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو، تمہاری تطہیر ہو، تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں۔ تم میرا تذکرہ کرو، میرا ذکر کثرت سے کرو، میں تمہارے تذکرے کروں گا، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اے لوگو، تم اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ مدد طلب کرو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مرشد بنا کے مبعوث فرمایا، اور اس نے یہ فرمایا کہ صبر اور نماز ہی انسان کے لیے عظمت کی راہ ہے، اور تقوی والوں کی یہ صفات یہ ہے کہ وہ ہر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی تکلیف دہ ہو، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ صبر کرنے والے فی السراء والضراء، خوشی میں اور تنگی میں صبر کرنے والے ہی حقیقت میں متقی ہیں۔ اے لوگو، یہ دنیا کی زندگانی مصیبتوں سے کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے اعمال میں، تمہارے یہ پھلوں میں نقص کر کے، جانوں میں نقص کر کے، لیکن جس نے صبر کیا اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور کون ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے کوئی مصیبت دی اور نے صبر کیا؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہی وہ حقیقت میں لوگ ہیں جن پہ اللہ ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا، ایسے لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں تکلیفوں پر، ان کو ان کے اعمال سے بڑھ کے ہم بدلہ دیں گے، اور یہی وہ سچے مومن ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے قضاء اور تقدیر پر ایمان لانا، یہی حقیقی ایمان ہے۔ اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے کوئی مصیبت اگر اتاری ہے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ وہ تو درجات کو بلند کرنے کے لیے کسی کو آزماتا ہے، وہ تو بلند درجے دینے کے لیے معمولی تکلیفیں دیتا ہے۔ اور قرآن نے اسی بات کو دہرایا ہے کہ زمین میں کوئی بھی مصیبت آئے الا فی کتاب، اللہ ذوالجلال نے وہ لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں۔ اور لکھی اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے، اور کتنے لوگوں کے گناہوں کو معاف اللہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ مصیبتیں ہی انسان کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ کتنی بڑی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال اس لیے تو فرماتے ہیں، تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ ذوالجلال کا فرمانتے ہیں، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے
کہ کس طرح زمین و آسمان میں اللہ ذوالجلال نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے اور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ یہ مصیبتیں یہ انسان کو اس بات کی حقیقت سکھاتی ہیں کہ اپنے رب کو پہچانے اور اسی کی طرف ہی لوٹے، اور وہی دور کر سکتا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ معاف بھی کرے گا اور یہ مصیبتیں دور بھی فرمائے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نیکیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں اور برائیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے آزماتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا پہلی امتوں کی طرف بھی ہم نے عذاب بھیجے اور ان کو کس طرح ہم نے عذاب میں جکڑ لیا، لیکن وہ اللہ ذوالجلال کے سامنے کس طرح رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال یہ بھی فرماتے ہیں لوگو تم سب کے سب قلاش اور فقیر ہو، صرف اللہ ذوالجلال کی ذات ہی غنی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر آخرت کی یاد دلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایسی جنت کی تیاری کر لو جس میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس لیے فرمایا وہاں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جس طرح کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، اور اس میں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا من چاہے گا، اور تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے۔ اور ان مصیبتوں کے ذریعے انسانوں کے امتحان بھی ہوتا ہے، اور یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اہل صبر کون ہیں اور کون ہیں جزا فضا کرنے والے۔ اور قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ ہم خیر اور شر کے ساتھ تمہاری آزمائش کریں گے، جتنی بھی مصیبتیں بڑھ جائیں یقین کر لیجئے کہ کبھی مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ دیا ہے کہ میں مصیبتوں کو دور کروں گا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی آ جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہر جان کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں ہم جتنی اس میں برداشت کی قوت ہوتی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے اللہ ذوالجلال تو آسانی چاہتے ہیں، اللہ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے۔ اور یہ مصیبتیں کہ بہت سارے اللہ کی اطاعت کی دروازے کھول دیتے ہیں، کس طرح انسان تضرع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور نازل ہو جانے کے بعد بھی اس کو دور کرنے کی التجائیں اللہ کے سامنے کرتا ہے، اور آنے والی مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے کس طرح خوبصورت طریقے سے یہ پہلو بتائے ہیں، کیسے اللہ ذوالجلال نے بھی اس بارے میں مومنوں کو بتایا جب مصیبت آ جائے تو مومنوں کو کیا کرنا چاہیے، جب مال میں کی مصیبت آ جائے تو کس طرح اس مصیبت سے نکلا جا سکتا ہے۔ شریعت نے یہ بات بتائی ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے اتارا ہے کہ تم خود کمائی کرو، تجارت کرو، لیکن بیع و شراء کے پہلوؤں کو اختیار کرو جو جائز ہے، اور سود کو اس لیے اللہ نے حرام قرار دے دیا، اور اس لیے فرمایا کہ تم اپنے مال کی حفاظت کرو اور لوگوں کے مالوں کو لوٹنے اور اس کو حاصل کرنے کی باطل طریقے سے کوشش نہ کرو، اور جو تم نے عہد و پیمان کیے ہیں ان کی پابندی کرو۔ ونظمت التعاون والتبادل التجاري وأمرت بسداد الديون، اور یہ بھی فرمایا کہ تم پہ قرض ہو تو اس کو ادا کر دیا کرو، اور فرمایا کہ اسراف و تبذیر سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور فقیروں پر مال کی زکوٰۃ دیا کرو، اور صدقات بھی اللہ کی راہ میں پیش کیا کرو، اور خصوصاً مصیبتوں کے ایام میں کثرت سے صدقات کی اللہ کی راہ میں پیش کیا کرے۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا اوفوا بالعقود، جو تم نے عقود کیے ان کی پاسداری کرو۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ نہ تم تبذیر و اسراف کرو نہ بخل کرو، بلکہ میانہ روی سے اپنی زندگی گزارو۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ بیع و شراء تو حلال ہے لیکن سود حرام ہے۔ اور یہ بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ آپس میں مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں تجارت جو ہے اس کے طریقے سے تم مال کو حاصل کرو جو جائز طریقے ہے۔ اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم بیع و شراء کرتے ہو تو گواہ بنا لیا کرو، اور تم وزن کر لیا کرو اور پیمائش کر لیا کرو۔
للمتقين اور اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جنت اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو متقی لوگ ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ خوشی کی حالت میں ہوں یا غمی کی حالت میں ہوں۔ ببر الوالدين شریعت نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ والدین کا خیال کرو، صلہ رحمی کرو، وحسن تربية الأولاد اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، والترابط والتآلف اور مسلمانوں کے آپس میں ترابط کو مضبوط بناؤ، وأعطت لكل واحد من الزوجين اور زوجین کے حقوق کو بھی بیان کیا کہ وہ بھی پورے کرو، اور مسلمانوں کے حقوق اور انسانوں کے حقوق، مرد اور عورت کے اور بڑے اور چھوٹے کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے حقوق بھی، اور اگر کوئی بیمار نہیں ہے بلکہ صحت مند ہے تو اس کے بھی حقوق کو بیان کیا ہے، اور ان تمام حقوق کی پاسداری کی جائے، كما أمرت بحسن الخلق اور اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کا حکم دیا، في نشر المحبة اور محبت کو معاشرے میں پھیلانے کا حکم دیا، اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا۔ وقضى ربك ألا اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم عبادت صرف اللہ کی کرو اور اپنے والدین کا خیال کرو۔ اگر دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے تو اف تک بھی ان کے سامنے نہ بولو، اور ڈانٹنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب بھی ان سے بات کرو بہت عمدگی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو، اور ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو اور یہ دعا کرو، اے اللہ ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے میری تربیت فرما۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ کہہ دیجئے میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہ جب یہ بات کریں تو بہت اچھی بات کیا کریں، اور یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ تم حسن معاشرت کیا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایک بات تمہیں اس وقت تو بری لگ رہی ہے، اس میں اللہ تمہارے لیے خیر پیدا فرما دے۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ذوالجلال تمہیں حکم دیتے ہیں عدل و احسان کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور بغاوت سے روکا ہے اور برائی سے روکا ہے، اور یہ بہترین نصیحت اللہ نے تمہیں کی ہے۔ ذا القربى حق اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قریبیوں کو دیا کرو، اور ابن السبیل کو دیا کرو، اور تبذیر اور اسراف سے اپنے آپ کو بچ جاؤ۔ اور اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر میں آیا جب وہ خطبہ دے رہے تھے، وأباك آپ نے فرمایا تیری والدہ، تیرا باپ، تیری بہن اور تیرا بھائی، پھر اس کے بعد جتنے آتے ہیں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کیا کرو۔ جاءت الشريعة بإجراءات توصل إلى سلامة البلاد اور شریعت نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ کس طرح معاشرے اچھے ہوتے ہیں، کس طرح سلامتی پورے شہر کو، پورے ملک کو ملتی ہے اور پوری کائنات کو ملتی ہے۔ جاءت الشريعة بحفظ الحقوق اور شریعت نے تمام حقوق کی حفاظت کے لیے بھی احکام جاری کی ہے، والإيذاء والإيذاء اور اس لیے تو شریعت نے حرام کیا کہ کسی پر کوئی زیادتی نہ کرے، الصراعات اور اس لیے تو لڑائیوں سے روکا ہے، الإرهاب اور اس لیے تو دہشت گردی سے شریعت نے روکا ہے، اس لیے تو زمین میں فساد پھیلانے سے روکا ہے، مسببات الفتن اور ایسے فتنوں کے اسباب سے بھی دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ حذرت من الاستجابة للأعداء المتربصين اور اسی لیے وہ لوگ جو دشمن اسلام کے ان کی بات لبیک کہنے سے بھی روک دیا ہے، بطاعة ولاة الأمور اور اسی لیے تو ولی الامر حکمران کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، العدل اور عدل کا حکم دیا ہے، اور مصلحتوں کو دیکھنا اور اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، بالصلح والإصلاح اور صلح اور اصلاح کا حکم دیا ہے۔ اعتصموا بحبل اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے بازی میں نہ پڑو۔ تعالى الذين آمنوا اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وہ لوگ جو ایمان کو خالص کر لیتے ہیں اور شرک کی آمیزش نہیں کرتے، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، اللہ ذوالجلال کا حکم ہے قال تعالى عدل کرو، احسان کرو، أن تؤدوا الأمانات اور یہ بھی حکم دیا کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچا دو، اور جب تم کوئی فیصلہ کرو تو تم صحیح فیصلہ کیا کرو، نعم ما يعظ اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یہی بہترین اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو، اور اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن یہ بہترین راستہ ہے اور یہی انجام کار کے اعتبار سے اچھا ہے۔ الناس أشياءهم
ولا تفسدوا في الأرض بعد زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ظلم کا پہلو پیش نہ کرو، بكل صراط اور کسی بھی راستے میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور ان کو پریشان کرنے کے لیے مت بیٹھو، تبغونه عوجا اور کوئی ٹیڑھ پن کو پسند نہ کرو۔ طائفتان من اگر دو جماعتیں مسلمانوں کی ان میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو اس صلح کروا دیا کرو۔ قال تعالى اور اللہ عز و جل نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، ان کے درمیان صلح کروا دو اور اللہ سے ڈر جاؤ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، لوگوں جان لو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں حرام ہیں، تم پر حرام ہیں، جس طرح اس دن کی حرمت ہے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ لا ترجعوا بعدي كفار میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگ جانا۔ امرهم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بالسمع والطاعة کہ وہ حکمران کی سم و طاعت کرے، إن الله أدى اور فرمایا إلى كل ذي حق حقه ہر ایک کو اس کا حق ادا دے دیا کرو، ربكم اور فرمایا تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو، 5 نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، اور اپنے ولی الامر حکمران کی اطاعت کرو، اور تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتوجيهات طبی اعتبار سے بھی شریعت نے توجیحات سے نوازا ہے وسلامة اور کہا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ أن أمرت بالطهارة اللہ والنظافة ذوالجلال نے طہارت کا حکم دیا والمحافظة على البيئة نقية اور اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا، ونهت عن المضر منه وشرعت طرائق لحماية المجتمعات من انتشار الأمراض والأوبئة اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ اپنے معاشرے کو امراض سے بچانے کی بھی تدبیریں کریں۔ الذين آمنوا اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو تم وضو کر لیا کرو، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا اور اگر تم جنوبی ہو تو تم فوراً طہارت کو حاصل کر لیا کرو، اور اللہ نے فرمایا اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھو، إذا مرضت فهو يشفي اور یہ بھی فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حکایت کی۔ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ تو طیبات کو حلال کرنے آئے اور خبائث کو حرام کرنے آئے۔ صحت مند اونٹوں کی طرف نہ لے جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الطاعون في أرض کہ اگر کسی جگہ پہ تمہیں یہ خبر ملے کہ طاعون کی بیماری ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ منها وانطلاقا من هذا الحديث النبوي الكريم اس حدیث کی روشنی میں يمنع من التنقل في أوقات الأوبئة جس والأمراض میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ کوئی دوسری جگہ منتقل نہ ہو۔ وقد جاء القرار الحكيم اسی حدیث کی روشنی میں ہی مملکت سعودی عرب کے حکام نے یہ قرار پاس کی بإقامة شعيرة حج هذا العام کہ حج تو ہوگا انشاءاللہ، لیکن محدود تعداد میں، داخل المملكة اور جو مملکت میں موجود ہے ان کے لیے اجازت دی گئی تاکہ مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی تدبیر کی جائے۔ يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اور اسی لیے اجتماعات سے بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی صحت کی حفاظت کرنے کے لیے اس طرح کی قرار پاس کی، مقاصد اور شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا، اور یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ انسانیت کی جانیں بچ جائیں۔ اور اس ممبر سے نشكر الدور ہم الإيجابي من المسلمين شکر گزار ہیں، في التجاوب تمام امت اسلامیہ کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس بات کو قبول کیا اور اس بات کو سراہا اور اس کو اپریشیٹ کیا کہ سعودی حکومت نے کس طرح اس کو بہتر طریقے سے پیش کیا، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو قرار پاس کی اس کی تائید کی۔ سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ورجال جو سعودی حکمران ہیں بڑھانے کے پہلو پیش کیے۔
شر كل من أراد بهم سوءا اللہ ذو الجلال ان کو ہر اس شرارت سے بچائے جو بھی شرارت سوچتے ہیں یا اس کے بارے میں قصد کرتے ہیں۔ لنفسه ولقرابته ولبلده ہر مومن کو چاہیے کہ وہ دعا یہ بھی کرے کہ اللہ ہر ایک مسلمان کو بھی بچائے، اور جہاں جہاں کوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہر جگہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکمران عطا فرمائے جو اس طرح کے پہلوؤں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ المفضلة وعلى صعيد عرفة في هذا اليوم المبارك، اور آج کے دن میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، ما من يوم کوئی ایسا دن نہیں الله فيه عرفے کے دن سے بڑھ کے جس میں اللہ ذوالجلال کسی کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ يدنو ثم اللہ ذوالجلال اپنے مخلوق کے قریب ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اس لیے حاجیوں کے لیے مستحب ہے کہ اس دن میدان عرفات میں جو آئے ہیں وہ کثرت سے ذکر ہیں، غرب قرص الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اللہ کے رسول دعائیں کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، پھر آپ مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور جمع کی، اور 3 رکعتیں مغرب کی اور 2 رکعتیں عشاء کی پڑھی، ثم دعا الله إلى أن أسفرت ثم پھر اللہ کے رسول نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر دعا کی، اور پھر مینا گئے، پھر 7 کنکریاں وحلق جمرات پہ 7 کنکریاں پھینکی، طاف بالكعبة پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوائے، اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر آپ واپس پلٹ کے آئے، آپ مینا میں آئے، اور 3 دنوں میں آپ یہ کنکریاں مارتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئے تو آپ نے پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ من أعظم ما تستجلب به الخيرات پھر اللہ، والنعم اے مسلمانوں، به المصائب اس بات کو یاد رکھو کیسے خیر اور برکت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور مصیبتوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، الله سبحانه وہ اللہ ذوالجلال سے دعا کرنا چاہیے، فقد قال وإذا کیونکہ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرے گا میں بہت قریب ہوں، جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرتا میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، ادعوني أستجب اور اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ يا أيها المسلمون اے مسلمانوں، الله اللہ ذوالجلال سے دعا کیجئے اخلاص کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، اور یقین کر کے دعا کیجئے کہ اللہ قبول فرمائیں گے، اور دعا پہ آمین کہیے۔ بغيركم اللهم ارفع الوباء اے اللہ وبا کو دور فرما، بیماروں کو شفا دے دے، والعاملين بمجال الأمراض والطب اے اللہ، شافي اے اللہ ڈاکٹرز کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے بھی تدبیر پیش کر سکے۔ على عبادك اے اللہ اپنے بندوں پہ ظاہری اور باطنی نعمتوں کو نزول فرما، اپنا فضل نازل فرما۔ والألفة بينهم اے اللہ مسلمانوں کے درمیان محبت و الفت پیدا فرما اور ایک دوسرے کے معاون بنا۔ والعدوان اے اللہ ان کی عداوتوں کو دور فرما، والاستقرار اے اللہ امن اور استقرار ان کو نصیب فرما اپنے فضل کے ساتھ، اور یہ احسان فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت جو ہے، صحت و عافیت عطا فرما خادم الحرمین الشریفین کو، اور اس کی مدد فرما، ما حملت اور اس کو توفیق دے کہ جو اس کو تو نے یہ مسئولیت دی ہے اس کی پوری پاسداری کرنے والا ہوں، اور حرمین شریفین کی خدمت کے لیے اس کو استعمال فرما، منبر من نور وشد عضده بنجم اور اس کو قوت عطا فرما اس کی اولاد کے ساتھ بھی، الأمير محمد بن سلمان اس کے بیٹے محمد بن سلمان کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ ذوالجلال یہ حکم دیتے ہیں کہ تم عدل کرو اور احسان کرو اور اپنے رشتہ داروں کو دیا کرو، اور فحاشی اور برائی اور بغاوت سے اللہ منع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ ذوالجلال کا شکر کرو اور ذکر کرو، شکر کرو گے تو اور ملے گا، اور تم درود پڑھا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ ذوالجلال تم پہ رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، اور اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کی صحابہ پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر پر بہت ساری رحمتوں کا نزول فرمائے۔